BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. پاکستان میں ہزاروں بچے پیدائشی لیکن قابل علاج دل کی بیماریوں سے ہلاک ہو رہے ہیں. کم سہولیات کے باعث ڈاکٹروں کو دل پر پتھر رکھ کر کیا فیصلہ کرنا پڑتا ہے؟ جب آپ پرائیورٹائز کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو تو آپ لٹرلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کو تو میں ٹریٹ کر رہا ہوں, اس کو میں نہیں کر رہا. اور یہ جو انتظار کر رہا ہے یہ انتظار کرتے کرتے دنیا سے جا بھی سکتا ہے. غزہ پر اسرائیلی حملوں کو 1 برس تو بیت گیا لیکن فلسطینی بچوں کے زخم وقت بھی نہیں بھر سکا. اور دیکھیے گا کہ انڈونیشیا میں ایک موبائل فون ایپ روزہ افطار کروانے میں کیسے مددگار ثابت ہو رہی ہے. BBC اردو کی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں دل کے مختلف امراض ہر برس ہزاروں بچوں کی جان لے رہے ہیں, جس پر حکومت کی بظاہر کوئی توجہ نظر نہیں آتی. NHS کے حالیہ سروے کے مطابق یہاں برطانیہ میں ہر 1000 میں سے 9 بچے دل کے امراض کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, جبکہ پاکستان میں ہر سال 40 سے 50 ہزار بچے دل کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور بر وقت تشخیص اور مؤثر علاج نہ ہونے کی وجہ سے ان میں سے اکثر ہلاک ہو رہے ہیں. لاہور سے صبا اعتزاز کی رپورٹ. 40 دن کے شاہزیب کے لیے ڈاکٹرز کچھ نہیں کر سکتے, لیکن والدین کی امید ان کے ہاتھ تھکنے نہیں دیتی. وہ ہاتھ کے پمپ سے اس کی سانسیں بحال کر رہے ہیں کیونکہ ہسپتال کے 15 وینٹیلیٹرز ہزاروں مریضوں کی مدد نہیں کر سکتے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ شاہزیب بچ بھی سکتا تھا اگر وسائل کچھ زیادہ ہوتے. وارڈوں میں بستر کم ہیں, زندگی اور موت کے درمیان الجھے ہوئے بچوں کو اکثر ایک ہی بستر پر لیٹانا پڑتا ہے, جس سے انفیکشن کا رسک رہتا ہے. ڈاکٹر مسعود جیسے سرجن یہاں روز مشکل فیصلوں سے دوچار ہوتے ہیں. آج بھی فیصلے کا دن ہے. پیدائشی قلبی بیماریوں کے شکار 100 بچوں میں سے محدود وسائل کے سبب صرف 11 کے آپریشن ممکن ہو سکیں گے. جب آپ پرائیورٹائز کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو تو آپ لٹرلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کو تو میں ٹریٹ کر رہا ہوں, اس کو میں نہیں کر رہا. اور یہ جو انتظار کر رہا ہے یہ انتظار کرتے کرتے دنیا سے جا بھی سکتا ہے. یہ پبلک سیکٹر ہسپتال بچوں کی قلبی بیماریوں کے لیے ملک میں واحد یونٹ ہے جہاں پورے ملک سے آنے والے مریضوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں. لیکن بڑھتے اعداد و شمار سے نمٹنے کے لیے انفراسٹرکچر, مالی اور انسانی وسائل کی واضح کمی ہے. فی الوقت 8000 سے زائد بچے اس سرجری کی ویٹنگ لسٹ پر ہیں جن سے ان کی جان بچ سکتی ہے. لسٹ بڑھ رہی ہے, بچوں کے پاس وقت کم ہے. In 80% of the patients is a curable problem. ان کی ایک سرجری یا ایک انٹرونشن سے بچے بالکل نارمل ہو جاتے ہیں. اس ہسپتال کو روزانہ اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہے. ڈاکٹروں کے مطابق 5 سے 10 لاکھ بچے اس مرض میں مبتلا ہیں. اس کے علاوہ سرجری کا خرچہ 3 سے 4 لاکھ سے اوپر تک کا ہے. بہت سارے والدین غربت اور مفلسی کی وجہ سے اپنے بچوں کو اپنے ہی سامنے گھٹ گھٹ کر زندگی سے دور ہوتا دیکھنے پر مجبور ہیں. پاکستان چلڈرن ہارٹس فاؤنڈیشن اپنی نوعیت کا پہلا غیر سرکاری ادارہ ہے جو ملک بھر سے ایسے بچوں کے مفت آپریشن کا انتظام کرتا ہے. ان کے نیٹ ورک میں قومی اور غیر ملکی ہارٹ سرجن شامل ہیں جو یہ آپریشن کرتے ہیں. اس سال یہ ادارہ صرف نجی احتیاط کے ذریعے 100 سے زائد بچوں کی جان بچا چکا ہے. My daughter was born with a congenital heart defect. اللہ نے اس کی زندگی رکھی ہوئی تھی, کچھ عرصہ وہ ہمارے ساتھ رہی. This was the biggest inspiration which has led me and my family to start this initiative. اور یہ ہمارا ایم ہے انشاءاللہ کہ ہم ultimately will build a not for profit children cardiac hospital جس میں 100% جو deserving بچے ہیں ان کا علاج free of cost ہوگا. لائبہ اب 7 سال کی ہو چکی ہے اور بڑا ہو کر استانی بننا چاہتی ہے, مگر چند سال قبل وہ ویٹنگ لسٹ پر موت کے دہانے پر تھی. پاکستان چلڈرن ہارٹس فاؤنڈیشن کی مدد سے اس کے غریب والدین اور لائبہ کو نئی زندگی ملی. موجودہ صورتحال میں حکومت اور نجی شعبے کا کردار انتہائی اہم ہے تاکہ لائبہ جیسے بچے ہنستے مسکراتے رہیں اور روشن مستقبل کی وہ جھلک دیکھ سکیں جو ان کا بنیادی حق ہے. صبا اعتزاز, BBC نیوز, لاہور. پاکستان دیگر شعبوں کی طرح صحت کے شعبے میں بھی ملینیم ڈیولپمنٹ گولز حاصل نہیں کر سکا ہے. ہمارے ساتھی امبر شمسی نے نیشنل ہیلتھ سروس کی وزیر مملکت سائرہ افضل تارڑ سے بات کی اور پوچھا کہ پاکستان میں بڑی تعداد میں بچے پیدائشی طور پر دل کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن ان کے علاج کے لیے سرکاری سہولیات کیوں نہیں ہیں؟ اس سپیڈ سے یا رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے نا, ہیلتھ فیسلٹیز اس طرح نہیں بڑھ رہی.
اب اگر ایک شہر کی آبادی 50 لاکھ ہے یا 1 کروڑ ہے یا 2 کروڑ ہے اور ادھر ٹرشری کیئر ہاسپٹل 3-4 ہیں تو دے آر ناٹ انف. اور ویسے بھی ہمارے پروونشل ہیڈ کوارٹر کے جو ہاسپٹل ہیں وہاں پورے صوبے کا ان پہ ہے. ابھی آپ نے دل کے امراض کی بات کی, ہمارے دل کے جو ہیں ہاسپٹلس وہ ہیں 2-3, لیکن اسپیسیفکلی بچوں کے لیے چلڈرن ہاسپٹل میں ہوتا ہے, PIC میں, یہ مجھے پنجاب کا پتہ ہے, باقی بھی جو ہاسپٹلز ہیں. سو اس میں تو اگر آپ دل کی بیماریاں کہیں گی تو اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ زیادہ سہولیات ہونی چاہیے. تو پھر حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ حکومت, وفاقی حکومت کا جو کام ہے ڈیٹا پرووائڈ کرنا, اور صوبائی حکومتیں جو کہ مین سروس ڈیلیوری میں ہیں وہ ڈیزیز برڈن دیکھ کے اس کے مطابق اپنی پلاننگ کریں. اگر جس طرح آپ نے کہا کہ یہ بچوں کے دل کے امراض کی اگر تعداد بچوں کی بڑھ رہی ہے تو ان کے لیے بچوں کے لیے الگ ہاسپٹل ڈویژنل لیول پہ بنائیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا جو ہیلتھ کو جو الوکیٹ کیا جاتا ہے بجٹ میں وہ 1% سے بھی کم ہے, حالانکہ انٹرنیشنلی کہا جاتا ہے, پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کہتا ہے کہ 6% تک ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. یہ بہت بڑی وجہ ہے, اور اب پروونسز کو چاہیے کیونکہ سروس ڈیلیوری ان کے پاس ہے. کچھ صوبوں نے اس دفعہ بڑھائی ہے رقم, لیکن وہ بالکل نامنل ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ بہت سارا ان کا ہیلتھ کا بجٹ ان کی تنخواہوں میں, پینشن میں, نان ڈیولپمنٹ سائڈ پہ چلا جاتا ہے, کیونکہ بجٹ ایلوکیشنز کے ساتھ ہمیں اپنے سسٹمز میں امپروومنٹ چاہیے. کیپیسٹی کا ایشو ہے گورنمنٹ سیکٹر میں, گورننس کا ایشو ہے. MDGs کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان کی کارکردگی بہت کمزور رہی ہے, خاص کر صحت کے معاملے میں. 15 سالوں میں نہیں ہو سکا, اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بدقسمتی سے جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں, یا جہاں تک پاکستان کا معاملہ ہے, میں نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی انٹرنیشنل ہمارے کمٹمنٹس ہوتی ہیں ان کو ہم کر کے آتے ہیں, وہاں سگنیٹری ہوتے ہیں, سائن کر کے آتے ہیں, اور واپس آ کے اس کا فالو اپ اس طرح نہیں ہوتا. اور اب چونکہ ہیلتھ ڈیوالو ہوگی اور صوبوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو چیزیں اور مشکل ہو گئی ہیں. وزیر مملکت سائرہ افضل تارڑ سے عنبر شمسی نے بات کی. ہم نے اپنے فیس بک صفحے پر لوگوں سے پوچھا کہ ان کے ہاں طبی سہولیات کا کیا حال ہے. مدثر طاہر الہ آباد پنجاب سے لکھتے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے لوگوں کو بھی ڈاکٹروں کی ضرورت ہے, یہاں حالات بہت خراب ہیں. رحمت اللہ بلیدی بلوچستان سے لکھتے ہیں, بلوچستان میں ہسپتالوں اور طبی سہولیات کا حال برا ہے, ہسپتالوں میں ڈاکٹروں اور طبی آلات کا فقدان ہے. اور نور اسلام متحدہ عرب امارات سے لکھتے ہیں, پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بجلی ہے اور اس کے بعد خوراک اور صفائی. ہسپتالوں میں جو دوائی ملتی ہے وہ بھی جعلی ہے. اور آئیے اب کچھ عالمی خبروں پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں. یونانی وزیر اعظم الیکسس سپراس نے یورپین پارلیمنٹ سے کہا ہے کہ قرضوں کے بحران کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تفصیلی تجاویز تیار کی جا رہی ہیں. یوروزون کے رکن ممالک نے یونان کو معاہدے کے لیے جمعرات تک کی مہلت دی ہے. امریکی فوج اگلے 2 برس میں 40,000 فوجیوں کی کمی کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے. اخراجات کو کم کرنے کی اس کوشش میں 17,000 سویلین ملازمین کو بھی فارغ کر دیا جائے گا. اس کے بعد فوجیوں کی تعداد سن 2017 تک 4.5 لاکھ رہ جائے گی. اسکاٹ لینڈ کے شہر ایڈنبرا میں ایک طالب علم اپنی گریجویشن تقریب میں اپنے کتے کے ہمراہ شریک ہوئے. 7 برس کا کتا فج 34 برس کے جیک پراکٹر کی ڈسرٹیشن ویڈیو اور ان کے کورس ورک کا حصہ تھا. فج کا گریجویشن ڈریس جیک کی بیوی نے تیار کیا. رمضان میں افطار کے وقت جب آپ دفتر میں مصروف ہوں اور قریبی کھانے کی جگہ اور آپ کے بیچ میں ٹریفک کی ایک لمبی قطار ہو تو کیا کیا جائے؟ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا کا شمار ٹریفک کے لحاظ سے دنیا کے مصروف ترین شہروں میں ہوتا ہے، لیکن اب وہاں افطار کو آسان بنانے کے لیے ایک موبائل ایپ کا سہارا لیا جا رہا ہے. بودی ستریجو کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں قندیل شام. سورج غروب ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے اور ٹی وی پروڈیوسر ویگا نیوز ساتھی ان کا روزہ ہے اور اب وہ سوچ رہی ہیں کہ افطار میں کیا کھائیں. انہوں نے اپنے موبائل پر انڈونیشیا کی مشہور ایپ گوجیک کھولی ہے اور اپنی لوکیشن یہاں لکھ کر ایک قریبی ڈرائیور کو بک کر لیا ہے. دوسری طرف گوجیک ڈرائیور بودی نے اس بکنگ کی کنفرمیشن کر دی ہے، لیکن گوجیک کا کام صرف اپنے صارفین کو ان کے پسندیدہ ریسٹورنٹ تک پہنچانا نہیں ہے. اگر وہ مصروف ہیں تو ان کے لیے کھانا ان کی منتخب کی ہوئی جگہ تک بھی پہنچا سکتے ہیں. یہ میرے لیے بہت آسان ہے. میں اب اپنا روزہ افطار کر سکتی ہوں، وہ بھی اپنے آفس میں، بغیر اس ڈر کے کہ آپ کسی ٹریفک میں پھنس جائیں گے.
जकार्ता अपने ट्रैफिक जैम के लिए मशहूर है और रमज़ान में यहाँ गाड़ियों का रश और भी बढ़ जाता है। बहुत सी कंपनियाँ अपने मुलाजमीन को सहपहर 3 या 4 बजे छुट्टी दे देती हैं ताकि वो घर जाकर वक्त पर रोज़ा इफ्तार कर सकें। इस वक्त रोज़ा खोलने का वक्त है और अब देख सकते हैं कि सड़क पर कितनी ट्रैफिक है और ये रश कई घंटों तक मज़ीद जारी रहेगा। ये इफ्तारी ख़रीदने के लिए जकार्ता के सबसे मशहूर खाने की मार्केट है। वैसे तो ये बहुत मसरूफ़ दिखाई दे रही है, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि ख़रीदारों की तादाद गुज़िश्ता साल की निस्बत कम है। इससे इस बात का इशारा मिलता है कि गोजक जैसी ऐप्स न सिर्फ खाने पीने के रवायती अंदाज़ों को बदल रही हैं, बल्कि सारिफ़ा बाहर खाने के बजाय घर पर ही ऑर्डर कर लेते हैं। बोदी सत्रीजो की रिपोर्ट। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा, जंग हो न हो लेकिन ग़ज़ा में फ़लस्तीनी बच्चे खौफ के साए में ज़िंदगी गुजारते हैं। और बरतानिया में अनोखी बीमारी में मुब्तला एक बच्ची के अनोखे इलाज की कोशिश की जा रही है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज की। आज सरबीन का बड़ा हिस्सा बच्चों से मुतल्लिक़ है। आइए अब जिक्र करते हैं ग़ज़ा के बच्चों का। ग़ज़ा पर इसराइली हमलों को 1 साल बीत चुका है, लेकिन वहाँ बच्चों पर आज भी उस जंग के शदीद नफ्सियाती असरात देखे जा सकते हैं। सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि बहुत से बच्चों को आज तक तबाही के मनाजिर बार बार याद आते हैं। BBC की बैनुल-अक़वामी अमूर की नामनिगार लीज़ ड्यूसेट ने ग़ज़ा की जंग में सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले कुछ बच्चों से बात की। इनमें 12 बरस के सईद भी शामिल हैं, जिनकी जान तो बच गई, लेकिन ये जंग उन्हें उम्र भर का रोक दे गई। लीज़ ड्यूसेट की रिपोर्ट पेश कर रही हैं खदीजा आरिफ। ग़ज़ा के कुछ बच्चों के लिए तो मामूल की ज़िंदगी लौट आई है, लेकिन 12 साला सईद की तरह कुछ के लिए अब ज़िंदगी बदल चुकी है। वो कहता है कि उसे अपने भाई की बहुत याद आती है, ख़ासतौर पर जब वो घर पर खेलते थे और बीच पर जाते थे। आखिरी बार उनका इकट्ठे बीच पर जाना शायद सईद अब कभी न भूल पाए। इसराइली एयरफोर्स का कहना है कि वो बच्चों को गलती से हमास के जंगजू समझ बैठे। सईद ने बताया कि वो भाग रहे थे जब उन्होंने दूसरे रॉकेट से हमें निशाना बनाया। वो खौफ की वजह से भागने लगा। उसी वक्त उसे बताया गया कि उसका भाई इस हमले में हलाक हो चुका है। सईद के भाई मोहम्मद और 3 कज़न्स की तदफीन उसी रोज़ कर दी गई। ग़ज़ा की जंग में गुज़िश्ता बरस 500 बच्चे हलाक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि दोनों फरीक जंगी जराइम में मुलव्विस हो सकते हैं। बहुत से बच्चे अपने घरों और प्यारों को खो चुके हैं। सईद बीच के करीब अपनी फैमिली के साथ छोटे से फ्लैट में रिहाइश पजीर है। उसकी माँ के बकौल सईद अब पहले जैसा नहीं रहा। वो कह रही हैं कि अपने हलाक होने वाले बेटे के लिए उनके आंसू कभी खुश्क नहीं होंगे, लेकिन वो सख्त सदमे का शिकार है और सईद के लिए ज़्यादा परेशान है। सईद स्कूल छोड़ चुके हैं क्योंकि उसे वहाँ अपने भाई की याद आती है। उसके वालिद उसे अपने साथ फिशिंग बोट पर ले जाते हैं। उनका ख़ानदान नस्लों से यहाँ आबाद है, लेकिन सईद अब यहाँ खुद को महफूज नहीं समझते। वो कह रहे हैं कि मैं पहले खौफज़दा नहीं होता था, लेकिन अब होता हूँ। जब से मेरा भाई हलाक हुआ है, मैं बीच पर जाने से डरता हूँ कि कहीं वो हमें दोबारा बम से निशाना न बना दे। मुझे नहीं लगता कि मैं अब पहले जैसा बन सकता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के बकौल सईद जैसे ग़ज़ा के 4 लाख बच्चों को नफ्सियाती मदद की ज़रूरत है। ऐसा हो तो रहा है, लेकिन बहुत कम। सईद और बच जाने वाले उसके 3 कज़न्स पर इस हमले का इतना बुरा असर हुआ है कि एक ने अपनी जान लेने की कोशिश की तो दूसरे ने किसी और की। ये बीच हमले में हलाक होने वाले 4 बच्चों के लिए गा रहे हैं। अलविदा 4 बहादुर बच्चों। किसने कहा है कि कर्ब आसानी से ख़त्म हो जाता है और ज़ख्म भर जाते हैं। लीज़ ड्यूसेट की रिपोर्ट। आइए अब एक नज़र डालते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर, जहां आपने सबसे ज़्यादा दिलचस्पी मरी में अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की खबर मिली है। जबकि बॉलीवुड अदाकार रणबीर कपूर अपनी फिल्मों का मजाक उड़ने पर बुरी तरह बुरा मान गए। इस खबर की तफसील भी आप खूब पढ़ रहे हैं।
پروگرام کے آغاز میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں مناسب یا مؤثر سہولتیں میسر نہ ہونے کی وجہ سے ہر سال ہزاروں بچے اپنی جانیں کھو بیٹھتے ہیں، لیکن یہاں برطانیہ میں گراؤنڈ بریکنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک بچی کی زندگی بہتر بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ 2 سالہ ٹیسا ایونز انتہائی انوکھی بیماری کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ ان کی ناک نہیں ہے، لیکن اب 3D پرنٹر کی مدد سے ان کی مشکل آسان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹیسا کے والدین نے BBC کے نامہ نگار کرس بکلر سے بات کی۔ رپورٹ پیش کر رہے ہیں غضنفر حیدر۔ ٹیسا 2 برس کی ہیں۔ چاق و چوبند اور پرجوش، یہ ہر صحت مند لڑکی جیسی دکھائی دیتی ہیں، سوائے اس کے کہ یہ ناک کے بغیر پیدا ہوئی تھیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ مکمل کانجینیٹل ارینیا کے 50 سے بھی کم کیسز ہیں۔ کھاتے وقت سانس لینے میں مدد کے لیے ٹیسا کو ٹرکیوٹمی فراہم کی گئی، یعنی ناک کے بغیر سانس لینے کا ایک اور ذریعہ، اور ان کی شکل و صورت کو تبدیل کرنے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ اگر آپ قریب سے دیکھیں تو آپ کو ایک چھوٹا سا ناک نما بمپ نظر آئے گا۔ یہ اس سلسلے کے مختلف اقدامات میں پہلا قدم ہے، جس کے آخر میں توقع ہے کہ ٹیسا کے پاس ایک مکمل ناک ہوگا۔ والدین ہونے کے ناطے ایسے آپریشن کے کازمیٹکس پہلو کو معاشرے کے رد عمل کے ساتھ ناپنا مشکل ہے کہ کہیں کوئی ٹیسا کا مذاق تو نہیں اڑائے گا۔ اور یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو اس آپریشن کے لیے ضروری ہے، 3D پرنٹر، اور یہ ٹیکنالوجی اب محض کاسمیٹک یا سطحی ہونے سے بھی آگے بڑھ گئی ہے۔ ابھی سے اس سے زیادہ ترقی یافتہ مشینیں ہیں جو زندہ ٹشو کو پرنٹ کر سکتی ہیں۔ جس رفتار سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور جہاں تک مجھے اس فیلڈ میں ریسرچرز کی دلچسپی دکھائی دے رہی ہے، مجھے امید ہے کہ 5 سے 6 سال تک ہم ٹیسا کے ایک مکمل اور صحت مند ناک مل جانے کی توقع کر سکتے ہیں۔ فی الحال آپریشن سے ٹیسا کی ناک کی مکمل بحالی نہیں ہو پائے گی، وہ ناک کے ذریعے سانس نہیں لے سکیں گی اور نہ ہی سونگھ سکیں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک نارمل زندگی نہیں جی سکتی۔ جس وقت ٹیسا پیدا ہوئی تھی، اگر تب ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ ایک دن یہ اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ ٹرمپولین پر کود رہی ہوں گی، دوڑ اور ہنس رہی ہوں گی، تو سب کچھ مختلف ہونا تھا۔ ہم کم آنسو بہاتے اور کم فکر کرتے۔ ٹیسا کے منفرد ہونے کو اب ان کا خاندان قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ BBC کے نامہ نگار کرس بکلر کی رپورٹ۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے عالیہ نازکی۔ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک جیسا کہ میں نے کہا فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اب اجازت دیجیے۔